اللہ نے اس نیکی اور اس خوشی کا اجر یہ دیا کہ اس کے اوپر سے ہر پیر کو عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ثویبہ لونڈی ایک کنیز اس کو خوشخبری دینے کے لیے آئی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ خوش ہو گیا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو بخاری میں کہ جب اس نے یہ سنا کہ میرے گھر بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے اشارے سے اس کنیز کو آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے، خوشی میں کہ بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے، بھتیجا میرے گھر پیدا ہوا ہے، میرے بھائی کے گھر۔ تو اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہا، بالآخر یہ مرا۔ بیماری لگی اس کو، اس کے بیٹوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، بیٹوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ باہر پڑے 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 پڑے، اس کی لاش سڑی، مرا، لاش سڑ گئی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، ایسا اس کا انجام ہوا۔ مر کر مٹی میں ملا اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جن کے بھائی ہیں، جو ابو لہب کے بھائی تھے، حضرت عباس۔ یہ کہتے ہیں لما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، رأیتہ فی منامی بعد حولی فی شر حال، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کچھ سالوں بعد۔ فقال ما لقیت بعدکم، تو ایک سال کے بعد خواب میں برے حال میں دیکھا۔ تو اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں ملی، کوئی سکون نہیں ملا، الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین، قال وذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین۔ مجھے تم سے بچھڑنے کے بعد، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، کچھ سکون نہیں ملا، کچھ راحت نہیں ملی، بلکہ مجھے عذاب دیا گیا۔ مگر عذاب دیا گیا، ہاں، ہر پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ ہر پیر کے دن یخفف عنی کل یوم اثنین، عذاب ہر پیر کے دن مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے، مجھ پر کم کر دیا جاتا ہے۔ قال وذالک، کہا کہ کیوں؟ تو اس نے بتایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین وکانت ثویبۃ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقها۔ تو یہ پیر کے دن عذاب جو کم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن محمد ابن عبداللہ کی پیدائش ہوئی، ثویبہ خوشخبری لے کر آئی، تو اس کو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا گیا تھا۔ اللہ اس دن مجھ پر عذاب کم کر دیتا ہے کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا پیدائش کی خوشی میں۔ جب میرے گھر بھتیجے کی پیدائش ہوئی تھی تو میں خوش ہو گیا تھا، تو میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، اب اس انگلی میں جتنا پانی آتا ہے میں پی سکتا ہوں، حالانکہ جہنم میں راحت کیسی، لیکن وہ جہنم میں ہوتے ہوئے اس سے عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ اور جس انگلی سے اشارہ کر کے ثویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اللہ نے اس نیکی اور اس خوشی کا اجر یہ دیا کہ اس کے اوپر سے ہر پیر کو عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور اس انگلی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اب اس بخاری کے جو شارح ہیں امام قسطلانی، یہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کے شارح ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی، اسی طرح عمدۃ القاری کے، فتح الباری کے جو مصنف ہیں علامہ عینی، اسی طرح ایک شارح ہیں امام قسطلانی۔ تو بخاری شریف کی مختلف شروحات، یعنی حدیث کو واضح کر کے سمجھانے والے، ان کو کہتے ہیں شارحین حدیث۔ حدیث جو محدثین ہوتے ہیں، جو حدیث کو سمجھتے ہیں، پھر آگے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی حدیث کا یہ مطلب ہے، ان کو کہتے ہیں شارح۔ تو بخاری شریف کے سب سے مشہور شارح ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوسرے نمبر پر ہیں علامہ عینی، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تیسرے نمبر پر امام قسطلانی۔ یہ تینوں امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کے شارح، شرح کرنے والے۔ امام قسطلانی بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا کافر، بدبخت، جس کی مذمت میں قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات خوشی کرنے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو وہ مسلمان جو آپ کی امت میں سے ہے وہ میلاد کی خوشی کرے اور جتنا ممکن ہو حضور کی محبت میں خرچ کرے، تو بخدا اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا۔